بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شیزر شہر کھیتوں، درختوں، پلوں اور پانی کی کثرت کے لیے بڑا مشہور تھا۔ یاتوت لکھتا ہے کہ شیزر ایک شہر اور ایک قلعے کا نام ہے اور ارد گرد کا علاقہ جو اورنٹس کے قریب واقع ہے اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کے اور حماد شہر کے درمیان ایک دن کی راہ ہے۔ قلعے کے نیچے دریائے اورنٹس بہتا ہے اور اس پر یہاں ایک پل بنا ہوا ہے جس کا دوسرا سرا شہر کے وسط میں ہے۔ یہ بہت قدیم شہر ہے اور حماد کی تسخیر کے بعد سب سے پہلے حضرت عبیدہ بن جراح نے اسے امان دے کر ہجری 17 میں فتح کیا تھا۔ دمشقی شیزر شہر سے متعلق لکھتا ہے کہ شیزر ایک قلعہ بند شہر ہے مگر طاعون کے اس پر حملے ہو چکے ہیں۔ یہ خوب سیراب ہے اور لوگ دریائے اورنٹس کا پانی پیتے ہیں۔ شیزر کا قلعہ عرف عام میں حصل ایک کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے جس کے معنی ہے مرغ کا کلس، اور اس شہر کے 3 اطراف میں دریائے اورنٹس بہتا ہے جس نے اسے محفوظ کر دیا ہے۔ چوتھی طرف کوہستانوں کا کچھ حصہ بھی واقع ہے۔ مورخ ابو الغدر لکھتا ہے کہ شیزر ایک شہر اور مضبوط قلعہ رکھتا ہے۔ اس کے شمال سے دریائے اورنٹس گزرتا ہے اور تھوڑی ہی فاصلے پر ایک پشتے پر سے نیچے گزرتا ہے جو 10 ہاتھ بلند ہے۔ شہر میں درخت، باغ اور بہت سے میوے خاص کر انار ہوتے ہیں۔ دریائے اورنٹس پر یہاں پل بھی بنا ہوا ہے۔ شیزر کا فاصلہ حماد شہر سے 9، حمص شہر سے 33 اور انطاکیہ سے 36 میل ہے۔ دھوپ کی پکی اینٹوں سے اس کی شہر پناہ چنی گئی تھی اور اس میں 3 بڑے دروازے تھے۔ شہر پناہ سے باہر اور بستی کے شمال میں دریائے اورنٹس بہتا ہے۔ بہرحال شیزر شہر میں داخل ہونے کے لیے ایک پل اور اس کے بعد ایک غار نما دروازے میں سے گزرنا پڑتا تھا، اور شہر کی حفاظت کے لیے شہر کا لشکر جب چاہتا اس پل کو ہٹا کر اور غار نما دروازے کو بند کر کے شہر کو محفوظ کر دیا کرتا تھا۔ دریائے اورنٹس کے پل عبور کرنے کے بعد نجم الدین الغازی اور اس کا بھائی سکمان جب دونوں اس پل کے پاس گئے جسے عبور کر کے شہر میں داخل ہوا جاتا تھا، تب وہاں کھڑے محافظوں نے انہیں روکا اور ان کا تعارف چاہا۔ ان کے پوچھنے پر انہیں جواب دیتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، میرا نام نجم الدین الغازی ہے، میرے ساتھ میرا بھائی سکمان ہے اور ہم دونوں سلطان ملک شاہ سلجوقی کے سالار اور توق کے بیٹے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تک کہتے کہتے نجم الدین الغازی کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ وہاں جو محافظ تھے ان کا سربراہ اور سالار قریب آیا، پرجوش انداز میں دونوں سے مصافحہ کیا، پھر کہنے لگا، اس سے مزید آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس سے آگے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ یروشلم شہر کے حاکم تھے، لیکن برا ہو مصر کے فاطمی خلیفہ کا کہ اس نے صلیبیوں کے مقابلے میں آپ دونوں بھائیوں کی مدد کرنے کے بجائے آپ پر حملہ آور ہو کر یروشلم شہر پر قبضہ کر لیا، اور فاطمی خلیفہ ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ اس کے بعد صلیبیوں کے سامنے یروشلم شہر کی حفاظت کا بھی کوئی سامان نہ کر سکا۔ اس کے ساتھ ہی اس سالار نے ایک لشکری کو مخصوص اشارہ کیا جس پر وہ حرکت میں آیا اور بھاگتا ہوا چھوٹے سے اس پل اور غار نما دروازے کو عبور کرتا ہوا شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ سالار پھر نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنا ایک پہرے دار آپ کے ساتھ بھجواتا ہوں اگر آپ نے شہر میں کچھ دن قیام کرنا ہے۔ یہاں تک کہتے کہتے اس سالار کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ نجم الدین الغازی پھر بول اٹھا، میرے عزیز بھائی، ہم شہر میں قیام نہیں کرنا چاہتے، شہر کے حاکم تاج الدولہ ابن ابی عساکر سے ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ اس پر وہ سالار حرکت میں آیا اور اس کا اشارہ پا کر ایک لشکری دونوں بھائیوں کے ساتھ ہو لیا۔ اس پر وہ سالار پھر کہنے لگا، آپ اس لشکری کے ساتھ جائیں، اس سے پہلے جو میرا ایک ساتھی بھاگ کر آگے گیا ہے وہ ہمارے حاکم تاج الدولہ ابن عساکر کو آپ کے آنے کی اطلاع کرے گا۔ چنانچہ دونوں بھائی اس لشکری کے ساتھ ہو لیے تھے۔ وہ لشکری دونوں بھائیوں کو شیزر شہر کے قصر کے سامنے لے گیا۔ ابھی وہ وہاں جا کر رکے ہی تھے کہ بہت سے مسلح جوانوں کے جلو میں ایک شخص قصر کے بیرونی دروازے پر آیا۔ خوب جھک کر اس نے باری باری نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان سے مصافحہ کیا، پھر بڑی عاجزی اور انکساری میں کہنے لگا، میں شیزر شہر کا حاکم تاج الدولہ ابن عساکر ہوں۔ اس کے اس تعارف پر نجم الدین اور سکمان دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اس پر نجم الدین پھر آگے بڑھا، تاج الدولہ کو گلے لگا کر پرجوش انداز میں پھر ملا
ایسا ہی سکمان نے بھی کیا۔ پھر شیزر شہر کا حاکم ابن عساکر دونوں بھائیوں کو قصر کے اندر لے گیا تھا، جبکہ وہاں کڑے محافظ ان کے گھوڑوں کو قصر کے استبل کی طرف لے گئے تھے۔ ابن عساکر ان دونوں کو لے کر اپنے قصر کے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی وہ بیٹھے، ایک نوجوان اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نجم الدین الغازی اور سکمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ابن عساکر کہنے لگا، یہ میرا بیٹا اسامہ ہے۔ اس پر نجم الدین الغازی اور سکمان دونوں نے اٹھ کر پرجوش انداز میں اس سے مصافحہ کیا اور اپنا تعارف بھی کرایا۔ دوبارہ سب بیٹھ گئے اور پھر گفتگو کا آغاز ابن عساکر نے کیا۔ جس دن مصر کا حاکم یروشلم پر حملہ آور ہوا اور آپ کو یروشلم کی حاکمیت سے محروم کر دیا، میں سمجھتا ہوں وہ دن عالم اسلام کے لیے بڑا نحوست کا دن تھا، اور پھر فاطمی خلیفہ ایسا بدبخت ثابت ہوا کہ آپ دونوں بھائیوں کو یروشلم کی حکمرانی سے محروم کرنے کے بعد صلیبیوں کے سامنے یروشلم شہر کی حفاظت کا بھی کوئی سامان نہ کر سکا۔ بہرحال آپ دونوں کو اپنے شہر میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو آپ مجھے ہمہ وقت حاضر پائیں گے۔ آپ کو مالی امداد کی ضرورت ہو یا اس کے علاوہ آپ کو کچھ چاہیے تو بولیں، میں ہر طرح آپ کی مدد کروں گا۔ تاج الدولہ ابن عساکر کے ان الفاظ پر دونوں بھائیوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر نجم الدین الغازی بولا اور کہنے لگا، ابن عساکر، میں جب تک زندہ رہوں گا آپ کے یہ الفاظ میرے ذہن، میرے شعور میں گونجتے رہیں گے اور میں آپ کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا۔ بات یہ ہے کہ ان وحشی صلیبیوں کے ہاتھوں مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ ہماری انگنت بہنیں، بے شمار بیٹیاں، ہماری مائیں، بوڑھے، بچے سب جانوروں کی طرح ان لوگوں نے ذبح کیے، اور اس سارے نقصان پر ہم خاموش تو نہیں بیٹھیں گے۔ ہم صلیبیوں کو بتائیں گے کہ ابھی ہم زندہ ہیں، اور زندہ انسان ہونے کی وجہ سے ہمارے کچھ جذبات بھی ہیں، تو پھر ایک بہت بڑا انقلاب بھی آئے گا۔ ابن عساکر، میرے بھائی، میرے عزیز، یروشلم کی حکمرانی سے محروم ہونے کے بعد میرا بھائی کچھ عرصہ عراق کی سرزمینوں میں دھکے کھاتا رہا، اور میں یہاں ارض شام کے مختلف شہروں میں گھوم پھر کر جائزہ لیتا رہا۔ اب شیزر، حمات اور افامیہ کے شہروں کے اطراف میں جو صلیبیوں نے چھوٹی بڑی ریاستیں قائم کر لی ہیں، وہاں سے نکل کر وہ مسلمانوں کے علاقوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، لوٹ مار کا بازار گرم کرتے ہیں، مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ ان لٹیروں، وحشیوں اور قاتلوں کی راہ روکنے کے لیے میرے عزیز بھائی، آپ کے شہر کے بالکل سامنے ایک کوہستانی سلسلہ ہے، جس کے 3 اطراف میں دیوار جیسے عمودی کوہستانی سلسلے ہیں۔ ایک طرف سے اس میں داخل ہونے کا راستہ ہے اور اندر وسیع آبادیاں ہیں۔ میں نے اپنے کام کی تکمیل کے لیے انہی کوہستانی سلسلوں اور انہی وادیوں کا انتخاب کیا ہے۔ گزشتہ 1 سال سے بھی زائد عرصے سے میں ان وادیوں میں ہوں، لیکن میں نے اب تک کسی کو نہ بتایا ہے، نہ ذکر کیا ہے۔ وادی کے اندر میں نے اس وقت لگ بھگ 2000 کے قریب اپنے جنگجو ساتھی بھی اکٹھے کر لیے ہیں۔ میں مزید لشکری ان وادیوں میں جمع کروں گا۔ ان وادیوں کے اندر رہائش کے لیے ہم نے پتھروں سے عمدہ مکانات بھی بنانی شروع کر دیے ہیں۔ کوہستانی سلسلے کے راہ پر چند ایک برج بھی بنا دیے گئے ہیں، اور ان میں مزید اضافہ کیا جائے گا۔ میں اور میرا بھائی مزید کوشش کریں گے کہ ان وادیوں کے اندر اپنے اس مسکن میں ایک بڑا لشکر تیار کریں اور پھر اپنے کام کی ابتدا کریں اور صلیبیوں پر جوابی حملوں کی ابتدا کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد نجم الدین الغازی جب خاموش ہوا، تب ابن عساکر بولا اور کہنے لگا، اس سلسلے میں میری طرف سے آپ کو جس چیز کی بھی ضرورت ہوئی آپ بالکل بے فکر رہیں، میں اسے پورا کروں گا۔ جواب میں ایک بار پھر مسکراتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، آج میں آپ کے ساتھ صرف یہ گفتگو کرنے آیا ہوں کہ صلیبیوں کی نگاہیں اب آپ کے شہر اور قلعے پر جمی ہوئی ہیں۔ اس پر ابن عساکر کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، جمی ہوئی نہیں ہیں، بلکہ وہ دوبارہ شیزر شہر اور قلعہ پر حملہ آور بھی ہو چکے ہیں، اور ہم ان کے حملوں کو پسپا کر چکے ہیں۔ اس پر فکر مندی کا اظہار کرتے ہوئے نجم الدین الغازی کہنے لگا، میں جس کام کے لیے آج اپنے بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس کے مطابق میں چاہتا ہوں کہ جب میرا مسکن تیار ہو جائے گا اور وہاں ایک عسکری قوت جمع ہو جائے گی، تب اگر دشمن شیزر شہر اور اس کے قلعے پر حملہ آور ہوتا ہے تو سامنے کی طرف سے آپ ضرب لگائیں گے اور اس کی پشت کی جانب سے میں حملہ آور ہو کر دشمن کو ناکام اور نامراد کریں گے۔ اور اگر نصرانیوں کی کوئی قوت ہمیں اپنا ہدف بناتی ہے، ہمارے مسکن پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہے، تو ایسی صورت میں سامنے کی طرف سے ہم حملہ آور ہوں گے
اور پشت کی جانب سے آپ نکل کر اس پر ضرب لگائیں گے تو میرا اندازہ ہے ان علاقوں میں کوئی صلیبی قوت ہم پر حملہ آور ہونے کی جرت نہیں کرے گی، اور جب ایسا ہوگا تو پھر ہم ان علاقوں میں داخل ہوں گے اور اب تک وہ جو مسلمانوں کا قتل عام کرتے رہے ہیں ان کا انتقام لیتے ہوئے ان پر ہم ایسی ضرب لگائیں گے کہ تاریخ کے اوراق میں مسلمان معرکہ آرائیاں فخریہ انداز میں رقم کریں گے۔ نجم الدین الغازی جب خاموش ہوا تب تشکر آمیز انداز میں ابن عساکر نجم الدین الغازی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میرے عزیز بھائی، میں آپ کی اس تجویز سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ مل کر میں کیسے دشمن کے خلاف حرکت میں آتا ہوں۔ ابن عساکر جب خاموش ہوا تب اس کا بیٹا اسامہ بول اٹھا اور کہنے لگا، آپ نے جس مقدس کام کی ابتدا کی ہے، خداوند قدوس سے ہماری دعا ہے کہ اس میں آپ کامران اور کامیاب رہیں۔ میں خود بھی گاہے گاہے آپ کے مسکن میں آؤں گا اور آپ کے لوگوں کے پہلو بپہلو دشمن کے خلاف آپ کا ساتھ دیتے ہوئے جنگ کروں گا۔ جہاں تک اس تاج الدولہ ابن عساکر کے بیٹے اسامہ کا تعلق ہے تو اس سے متعلق مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے طویل عمر پائی تھی۔ اس نے جہاں صلیبیوں کے حملوں کے سامنے دفاع میں حصہ لیا وہاں اس نے نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کا بھی دور دیکھا، اور مورخین یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ اسامہ صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی اور اس کے باپ کے کاموں کی قدر کی تھی، اور اسامہ صلاح الدین ایوبی کا بڑا قدردان اور بڑا جان نثار بھی رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین الغازی اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا، اس کا بھائی سکمان بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر ابن عساکر کی طرف دیکھتے ہوئے نجم الدین کہنے لگا، اب ہم دونوں بھائیوں کو جانے کی اجازت دیں، ہم اپنے مسکن کی طرف جائیں گے، اور آج کے بعد اپنے جنگجو ساتھیوں کی تعداد بڑھانے میں ہم اپنی ساری کوششوں کو یکجا کریں گے۔ اس پر ابن عساکر نے اٹھ کر دونوں بھائیوں کو بازو پکڑ لیے اور کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ لوگ چند روز میرے یہاں بسر کریں، یہ میرے لیے بڑی سعادت کے لمحات ہوں گے۔ اس پر نجم الدین کہنے لگا، اس سلسلے میں میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں، لیکن میرا مسکن میں جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ جس کام کے لیے میں آیا تھا وہ ہو چکا، لہٰذا میں بہت خوش ہوں۔ اس خوشی میں اپنے مسکن میں واپس جا کر میں اپنے کام کی رفتار تیز کر دوں گا۔ آپ برا نہ مانیے گا، کبھی وقت ملا تو آپ کے ہاں ضرور قیام کروں گا۔ ابن عساکر نے جانے کی اجازت دے دی۔ اس کے ساتھ ہی نجم الدین اور سکمان دونوں وہاں سے نکل گئے تھے۔ دونوں بھائی ایک ساتھ دریائے اورنٹس کے دوسرے کنارے بلند کوہستانی سلسلوں کے اندر گرے ہوئی وادیوں میں داخل ہوئے۔ اندر کچھ لوگ ادھر ادھر گھوڑے دوڑا رہے تھے، اور چند ایک خالی جگہوں پر کچھ نوجوان تھے غنی کی مشق کر رہے تھے، کچھ تربیت لے رہے تھے۔ جو بیٹھے ہوئے تھے وہ نجم الدین الغازی کی آمد پر اس کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ نجم الدین نے ان سے اپنے بھائی سکمان کا تعارف کروایا۔ اپنے چند سالاروں کے ساتھ نجم الدین الغازی نے اپنے بھائی سکمان کو وہ وادیاں دکھائیں جن کے اندر کچھ بستیاں آباد ہو چکی تھیں اور کچھ بستیوں کے مکان ابھی زیر تعمیر تھے۔ ان وادیوں کو دیکھ کر سکمان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اپنے بھائی نجم الدین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، نجم الدین میرے عزیز بھائی، تم نے وہ معرکہ سر کیا ہے جس کی میں امید بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ان وادیوں کو اپنا ٹھکانہ اور مسکن بنانے کے بعد یقیناً ہم دشمن کے خلاف ناقابل تلافی ضرب لگا سکتے ہیں۔ سکمان کے ان الفاظ پر نجم الدین خوش ہو گیا تھا۔ پھر نجم الدین الغازی سکمان کو اپنے ساتھ ان وادیوں میں اپنی رہائش گاہ کی طرف لے جا رہا تھا۔ سبتا اور سرایا دونوں بہنیں ایک روز اپنی حویلی کے ایک کمرے میں بیٹھی کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھیں کہ کمرے میں اس کی ماں میکل اور دادی ساروق دونوں ایک ساتھ داخل ہوئیں۔ دونوں کو دیکھتے ہوئے احتراماً وہ دونوں بہنیں کھڑی ہو گئی تھیں۔ آگے بڑھ کر میکل اور ساروق جب نشستوں پر بیٹھ گئیں تب سبتا اور سرائے بھی نشستوں پر ہو بیٹھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر گفتگو کا آغاز ساروق نے کیا اور ان دونوں بہنوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، میری دونوں بچیوں، پچھلی بار جب ہم تمہاری پھوپھی زورا کے ہاں گئے تھے تو اس نے تم دونوں بہنوں کا رشتہ مانگا تھا۔ سرایا، تمہارا رشتہ اس نے کبیر الدین کے لیے اور سبتا کا رشتہ اس نے زین الدین کے لیے مانگا تھا۔ دیکھو میری بچیوں، اس سلسلے میں تمہارا باپ تم سے گفتگو کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے ہی اسے مشورہ دیا کہ تم چپ رہو، میں خود بچیوں سے بات کروں گا۔ اب بولو، اس سلسلے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو، بات کو کنجلک اور اندھیرے میں نہ رکھنا۔ تم دونوں اپنی پھوپھی سے بھی مل چکی ہو، اس کی حویلی، ان کے باغات، آمدنی کے ذرائع بھی دیکھ چکی ہو۔
سرایا تم کبیر الدین سے مل چکی ہو؟ ہاں، سبتا نے زین الدین کو اس وقت دیکھا تھا جب وہ ابھی شباب میں داخل نہیں ہوا تھا۔ اس کے بعد چونکہ وہ عسکری اور دینی تربیت کے لیے حلب چلا گیا تھا، لہٰذا سبتا اسے نہیں دیکھ سکی۔ اب بولو تم کیا کہتی ہو؟ اس موقع پر سرایا اور سبتا دونوں نے ایک دوسرے کی طرف اشارہ کیا۔ سبتا نے گھورنے کے انداز میں سرایا کی طرف دیکھا، نفی میں گردن ہلائی، لیکن سرایا نے کوئی تاثر نہ لیا اور اپنی دادی سارو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، دادی میں کبیر الدین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ میرا پھوپھی زاد ہے اور پھر اچھا تیغزن ہے، عمدہ اور بہترین شخصیت کا مالک ہے، لہٰذا ایسے نوجوان سے شادی سے انکار کرنا میں کفران نعمت سمجھتی ہوں۔ سرایا کا جواب سن کر ساروک اور میکل دونوں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ پھر ساروک کے بجائے میکل نے اپنی چھوٹی بیٹی سبتا کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، سبتا تم بھی اپنے خیالات کا اظہار کرو، میری بچی چپ رہنے سے تو معاملہ حل نہیں ہوتا۔ اپنی ماں کے اس طرح پوچھنے پر سبتا جوالا مکھی کی طرح پٹ پڑی، انتہائی غصے میں کہنے لگی، سرایا احمق اور بے وقوف ہے جو اس نے کبیر الدین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ میں زین الدین سے شادی کرنے سے انکار کرتی ہوں۔ کیا میں ایک ایسی عورت، یا دوسری معنوں میں یہ کہہ لیں کہ اپنی ایک ایسی پھوپھی کے بیٹے سے شادی کر لوں جو ایک مسلمان کے ساتھ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی؟ میں کسی نصرانی نوجوان سے شادی کروں گی، زین الدین کے لیے میری نہ ہے۔ سبتا کا یہ جواب سن کر میکل کا رنگ غصے میں سرخ ہو گیا تھا، کہنے لگی، تو بکواس کرتی ہے، آئندہ تو نے اپنی پھوپھی سے متعلق ایسے الفاظ ادا کیے تو یاد رکھنا میں تیری ماں تیرا منہ نوچ لوں گی۔ زورا نے بدر الدین کو پسند کیا تھا، اپنی پسند کا اظہار اس نے اپنی ماں ساروک سے کیا تھا، لہٰذا تمہاری دادی تمہاری پھوپھی کی اس محبت سے واقف تھی، اور زورا نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اگر شادی کرے گی تو بدر الدین سے، ورنہ نہیں۔ چنانچہ جب تمہارے باپ سے یہ غلطی ہوئی کہ اس نے اڈیسا کی طرف بالڈون کو مدد کے لیے طلب کر لیا اور بالڈون نے بے عزت کر کے ہمیں اڈیسا کی حکمرانی سے معزول کر دیا، تب ہم آسمان سے گر کر زمین پر پڑے رہ گئے۔ جس وقت تمہارے باپ نے یہ غلطی کی تھی اور بالڈون کو دعوت دینے کا ارادہ کیا تھا، اسی وقت ہی بدر الدین کے اہل خانہ اڈیسا شہر سے نکل کر اپنی اس آبائی جائیداد کی طرف آ گئے تھے۔ اپنی ماں ساروک سے پوچھنے کے بعد تمہاری پھوپھی بھی یہاں آ گئی اور یہاں باقاعدہ اس کا نکاح بدر الدین سے ہوا۔ سبتا گھر کے اندر کوئی بغاوت سرکشی کڑی کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سرایا کبیر الدین کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ہاں کر چکی ہے، میں آج سے ہی اس کی شادی کی تیاری شروع کروں گی اور چند روز تک سرایا اور کبیر الدین کی شادی ہو جائے گی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم نے چونکہ جواب دے دیا ہے، لہٰذا کوئی تمہاری منت نہیں کرے گا۔ یاد رکھنا زندگی میں ایسا موقع بھی آتا ہے کہ جس چیز کو کوئی ٹکراتا ہے، بعد میں اسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ٹوکریں کھانی پڑتی ہے، دھکے کھانے پڑتے ہیں، لیکن پھر وہ چیز ملنے کی نہیں ہوتی۔ میری یہ بات بھی سن لو، نصرانی نوجوان کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ کر لو تو مجھے اور اپنی دادی کو بتا دینا، ہم تمہاری راہ کی رکاوٹ نہیں بنیں گے، خوشی سے اس کے ساتھ تمہیں رخصت کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ہی میکل غصے میں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور ساروک بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ چند دن بعد سرایا اور کبیر الدین کی شادی کا اہتمام کیا گیا تھا اور سرایا اپنے باپ توروس کی حویلی سے کبیر الدین کی بیوی کی حیثیت میں جمال الدین اور بدر الدین کی حویلی میں منتقل ہو گئی تھی۔ اس شادی کے چند ماہ بعد ایک روز جمال الدین، اس کا بیٹا بدر الدین کی بیوی زورا، بدر الدین کی ماں زمران اور کبیر الدین اور اس کی بیوی سرایا ایک کمرے میں سب اکٹھے بیٹھے اپنے باغات کے پل توڑنے سے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ قریب ہی کبیر الدین اور سرایا کا بیٹا سو رہا تھا، ایسے میں حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ اس پر کبیر الدین اپنی جگہ پر اٹھا اور کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک دینے والا کون ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا، جہاں پر بیٹھا تھا وہاں دوبارہ بیٹھ گیا۔ تب اس کے باپ بدر الدین نے اس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کبیر الدین میرے بیٹے، کیا ہوا؟ دستک دینے والا کون تھا اور تم کچھ اداس اور فکر مند ہو گئے ہو؟ اس پر کبیر الدین سنبھلا اور کہنے لگا، نہیں بابا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پر اس کا دادا جمال الدین بول اٹھا، بیٹے کچھ تو ہے جس کی بنا پر تمہارے چہرے پر اداسی کے یہ آثار ہیں۔ اس پر کبیر الدین بولا اور کہنے لگا، دادا دراصل دستک دینے والے کچھ مسلح جوان تھے، وہ موصل شہر کی طرف سے آئے تھے، انہوں نے میرے چھوٹے اور عزیز بھائی زین الدین سے متعلق خبر دی ہے
جسے سن کر میں اداس ہوا ہوں، ورنہ فکر مندی کی کوئی بات نہیں۔ ان الفاظ پر زورا چونکی۔ زمران کی حالت بھی عجیب سی ہو گئی تھی۔ بدر الدین اور جمال الدین بھی جستجو برے انداز میں کبیر الدین کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ بدر الدین فکر مندی میں کہنے لگا، بیٹے انہوں نے زین الدین سے متعلق کیا کہا ہے؟ کوئی بات مجھ سے چھپانا نہیں، تو جانتا ہے میں زین الدین کو کس قدر پسند کرتا ہوں اور اس سے میری محبت کتنی گہری ہے۔ اس موقع پر کبیر الدین کہتے کہتے رک گیا، اس لیے کہ اس سے چھوٹا اس کا بھائی مجددین جو گڑ دوڑ کے لیے اس وقت باہر گیا ہوا تھا وہ بھی حویلی میں داخل ہوا۔ کبیر الدین اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اپنے گھوڑے کو استبل میں باندھنے کے بعد مجددین بھی کبیر الدین کے پاس آ کر بیٹھ گیا، یہاں تک کہ کبیر الدین بول اٹھا، بابا جو مسلح جوان تھوڑی دیر پہلے آئے تھے انہوں نے زین الدین سے متعلق یہ کہا ہے کہ زین الدین موصل شہر میں اپنی دینی اور عسکری تربیت بہترین انداز میں مکمل کر چکا ہے اور اس نے واپس آنے کے بجائے موصل کا رخ کیا ہے۔ جو مسلح جوان آئے تھے وہ زین الدین کا یہی پیغام لے کر آئے تھے کہ وہ کچھ عرصہ تک گھر واپس نہیں آئے گا، اس لیے کہ قیم الدولہ کا بیٹا عماد الدین اور موصل کا حکمران کربوغا اسے اس کی تعلیم و تربیت مکمل ہونے کے بعد موصل لے گئے ہیں۔ اب دیکھیں وہ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بابا میرے اداس اور افسردہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرا چھوٹا بھائی زین الدین اب بہت جلد گھر آئے گا، اس لیے کہ اس کی تربیت مکمل ہونے والی ہے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ ہم تینوں بھائیوں میں سے کم از کم مجددین گھر پر رہے گا۔ میں اور زین الدین دونوں دریائے اورنٹس کے کنارے نجم الدین الغازی اور اس کے بھائی سکمان نے جو مسکن بنایا ہے، جہاں وہ بڑی تیزی اور بڑی جدوجہد کے بعد مسلح جوان اکٹھے کر رہے ہیں، ہم اس لشکر میں شامل ہوں گے اور مسلمانوں کے خلاف متحرک ہونے والی قوتوں کے خلاف حرکت میں آئیں گے۔ بابا جو خبریں اب تک مجھے میرے بھائی زین الدین سے متعلق ملتی رہی ہیں ان کے مطابق جہاں اس نے اپنی دینی تعلیم بہترین انداز میں مکمل کی ہے وہاں وہ حربی تربیت میں بھی سب سے آگے رہا ہے، اور یہ بھی سنا گیا ہے کہ جب اس کی حربی تربیت مکمل ہوئی تو حلب کی اس مکتب میں میرے بھائی زین الدین کو بہترین تیغزن اور حرب ضرب کے فنون میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ قرار دیا گیا۔ کبیر الدین جب خاموش ہوا تب اس کا باپ بدر الدین بولا اور کہنے لگا، بیٹے اس میں اداس اور افسردہ ہونے کی کیا بات ہے؟ تمہارا بھائی اپنی دینی اور حربی تعلیم مکمل کرنے کے بعد اگر حلب سے موصل کی طرف گیا ہے اور وہاں موصل کا حکمران امیر کربوغا عماد الدین کے ساتھ مل کر اس سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو بیٹے یہ ہماری خوش قسمتی اور ہماری خوش بختی کے علاوہ ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ بیٹے میرا دل کہتا ہے کہ تمہارا چھوٹا بھائی زین الدین کسی روز بہت بڑا نام پیدا کرے گا۔ بدر الدین کے ان الفاظ پر سب خوش ہو گئے تھے۔ اتنی دیر میں قریبی مسجد سے مغرب کی اذان سنائی دی تھی، لہذا سب نماز کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔